بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے حقوق والدین پر ایک ویڈیو میں بھیج چکا ہوں اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں اولاد کے حقوق کا بھی ذکر ہوگا اور یہ بات بطور خاص وضاحت کے طور پر کہنا ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد کے فرائض ہیں اور اولاد کے حقوق ماں باپ کے فرائض ہیں۔ حقوق اور فرائض کو الگ الگ چیزیں نہیں، اس لیے والدین کو بھی اپنے حقوق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض ہیں، ہم اپنے فرائض کتنے ادا کر رہے ہیں، اور اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کے کتنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا والد مجھ سے پوچھے بغیر ہی میرا مال صرف کر لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا، اس صحابی کو۔ اس نے راستے میں کچھ اشعار کہے، وہ لمبے اشعار ہیں لیکن ان میں سے 2-3 شعر جو خلاصتاً میں آپ کو بتانا چاہوں گا ضروری ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ جب تم چھوٹے تھے اور تم پیشاب کر کے بستر گیلا کرتے تھے تو میں رات تمہارے پیشاب پہ گزارتا تھا اور تمہیں خشک جگہ پہ رکھتا تھا، اور جب تم بیمار ہوتے تو اس کے باوجود کہ مجھے پتہ ہے موت حق ہے اور یہ بھی کہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، پھر بھی میں ساری رات جاگتا تھا اس خوف سے کہ کہیں تم مر نہ جاؤ۔ اور اب جب تم کچھ کرنے کے قابل ہوئے ہو تو اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ کاش تم اچھا بیٹا اگر نہیں بن سکتے تھے، اچھے پڑوسی ہی بن جاتے۔ یہ اشعار کہتا ہوا وہ خدمت رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا۔ فرمایا کہ کیا ارشاد ہے؟ تو فرمایا کہ تم پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم نے کہے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ابھی میں نے کہے ہیں اور سوائے رب کے اور میرے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے رب نہیں بتایا کہ تم نے یہ اشعار کہے۔ اور پھر جب اس نے یہ اشعار سنائے کہ کاش تم اچھا بیٹا اگر نہیں بن سکتے تھے، اچھے پڑوسی بن جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے قانون بنایا کہ انت و مالو کا ابی کا، تو تیرا جسم، تیری جان، تیرے مال تیرے والد کی ملکیت ہے، اس طرح وہ چاہے اس میں تصرف کرے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ والد کی یا والدین کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر 1-2-3 حدیثیں اور بھی ہیں جو کہ والدین کے حقوق کے بارے میں ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کا ان کے اولاد پر، بیٹے پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں، یعنی اگر اچھا سلوک کرو گے تو جنتی ہوگے، نہیں کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً والدہ کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ والدہ کی دعا جنت کی ہوا فلاں فلاں، اور والد کے بارے میں کوئی خاص یعنی توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ یہ یاد رکھیں جنت ماں کے قدموں میں ہے اور جنت اللہ کی رضا سے ملے گی، اور اللہ کی رضا والد کی رضا سے ملے گی۔ اس لیے پہلے باپ کو راضی کرو، پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ اگر باپ کو راضی نہیں کرو گے تو ماں کے قدموں والی جنت آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جنت ان لوگوں کو اللہ دے گا جن سے وہ راضی ہوگا۔ اور اس کے لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ اس طرح کہ تم جب کسی کے باپ کو گالی دو گے
وہ جواباً تمہارے باپ کو گالی دے گا تو یہ گالی اس نے نہیں دی، تم نے دی اپنے باپ کو۔ تم جب کسی کی ماں کو گالی دو گے، جواباً وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، وہ گالی تم نے نہیں دی، اس نے نہیں دی بلکہ تم نے دی ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، ایک دوسرے کی ماؤں اور بہنوں کے خلاف بکواسات کیے جاتے ہیں، اور حکومت اندھوں کی طرح آنکھیں موند کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی قانون اور کوئی ضابطہ ان کے لیے حرکت میں نہیں آتا، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور وہ جو لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں دوسروں کے ماں باپ کو یا بہنوں کو یا بیٹیوں کو، وہ در حقیقت اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے بچائے، چونکہ اس قسم کی بد تہذیب سیاست ہمارے ملک میں رواج پا گئی ہے کہ شریف انسان کے لیے بات کرنا بھی سوشل میڈیا پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، حدیث ابو ہریرہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعۃ مرۃ غفر اللہ لہ وکتب برا، کہ جو شخص ہر جمعے کو ایک دفعہ اپنے ماں باپ کی یا کسی ایک کی زیارت کرتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہو، تو ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں میں شامل کرتا ہے، چاہے اس نے زندگی میں اچھا برتاؤ نہ کیا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق مرنے کے بعد بھی اولاد پر قائم رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ادا کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح ان کی زندگی میں۔ اب میں یہاں پر مزید تفصیل پیش بتاؤں کہ جی باپ کے جانے کے بعد یا ماں کے جانے کے بعد اولاد پر 4 حقوق باقی رہتے ہیں، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میں اسی پر آگے بڑھتا ہوں اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کو اور غربت اور افلاس یا رزق کے خوف سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو مت مارو۔ مارنے سے مراد عملاً مارنا بھی ہے اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاحاً بھی مارنا ہے، مطلب یہ کہ ایسا عمل اختیار کریں کہ عملاً وہ زندہ رہ کر بھی زندہ نہ ہو۔ اور اس کی مثال میں چھوٹی سی عرض کروں کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا، جاہل تھا، پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا پتھر کے اوپر پتھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اولاد کی آپ نے تربیت اچھی نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو تعلیم نہیں دلوائی، ان کے معاملات کو اچھی طرح نہیں دیکھا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ لیکن ایک قتل یہ بھی ہے کہ جیسے آج کل کہتے ہیں جی آبادی کو بڑھنے سے روکو اور اس کو منصوبہ بندی کے ذریعہ سے آبادی کو کنٹرول کرو، اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں اسلام میں، اور علماء سے ان قیود اور حدود کو پیش نظر رکھ کر تعاون لیا جائے تو پھر تو وہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جس طرح کی صورتحال یہ چاہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اسی منصوبہ بندی کے ایک محفل میں میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو روکنے کے لیے کنڈوم وغیرہ کا استعمال کرو، میں نے کہا یہ تو آپ زنا کی پوری ان کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بچوں کو کہ جو چلو اولاد جن کی شادی ہیں ان کے تو اولاد کا مسئلہ ہے، لیکن جو دوسرے غلط کاریاں کریں گے اور کنڈوم استعمال کریں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو وہ لوگ ششدر رہ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے اس موضوع کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ اس قسم کی جو ہمارے ہاں اس قسم کی جو ناجائز اور غلط چیزیں ہمارے ہاں فروغ پا گئی ہیں، ان کا بھی تدارک ضروری ہے۔ تو اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، کہ اپنے بچوں کو بھوکے رہنے کے خوف سے مت مارو، چونکہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ آیت بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 31 ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا کہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ جو لوگ بغیر علم کے اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں چلے گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں۔ اور یہ آیت سورہ انعام آیت 8ویں پارے میں آیت نمبر 140 ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی والدین پر عائد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس سطح پر تربیت کرو کہ وہ اپنی زندگی میں جہنم میں جانے کے کام نہ کریں، کیونکہ اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کی سزا تمہیں بھی ملے گی کہ تم نے ان کی تربیت اچھے پیراے میں نہیں کی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رزق جس کے لیے ہم صبح سے شام اور شام سے صبح ہلکان ہوتے رہتے ہیں اولاد کے رزق کے لیے، اس کی ذمہ داری تو اللہ نے رکھی ہے، اور تربیت جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خالصتاً ماں باپ پر اولاد پر ڈالی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو خود کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ یا پیچھے آیت اس طرح ہے کہ لوگو یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، اگر تم اولاد کو معاف کرو، ان کے گناہوں سے یا ان کی غلطیوں سے نظر انداز کرو اور ان کو بخش دو تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں باپ پر یہ ذمہ داری لگائی کہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، کہ میری اولاد کی اصلاح فرما، میرے لیے میری اولاد کو صاحب نصیب بھی بنا اور مطیع بنا۔ تو اس طرح یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اولاد کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انعام سے اس کی عطا سے والدین کے لیے نیک بنے اور ان کے سامنے اطاعت گزار ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کو وراثت کا حقدار قرار دیا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وراثت کا مطالبے کا حق اولاد کو باپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ والد چاہے تو ساری جائیداد بیچ کر کھا سکتا ہے چونکہ اس کی اپنی جائیداد ہے۔ البتہ یہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے ورثاء کو فقیر اور مانگتا وہ چھوڑنے کے بجائے ان کے لیے کچھ جائیداد چھوڑ کے مرو، لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ والد سے زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کریں، لیکن اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی اولاد کا حق یقینی ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو حق لینے کا شرعاً اور قانوناً حق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں حق نہیں لیتا تو قانون کے طور پر قاضی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو بلا کر زبردستی اس کو اس کا حق دے۔ اس میں ہی ہمیں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم بیٹیوں کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کا مال جب کھاتے ہو تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو، تو بیٹیوں کا حق دو اور وراثت جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرر کی ہے کہ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 13 تک یہ آیات موجود ہیں جس میں وراثت کا حق اولاد کو دیا گیا ہے۔ یہ حق ہر صورت میں ان کو ملے گا۔ عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی میں نے فلاں بچے کو آگ کر دیا ہے، یاد رکھیں باپ کو اس کو آگ کرنے کا حق نہیں ہے شرعاً۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، نہ باپ نہ کوئی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے غیر شادی شدہ ان کی شادیاں کراؤ، اور اگر غلام لونڈیاں ہیں تو ان کی بھی تم شادیاں کراؤ اگر وہ نیک ہیں۔ اور یہ آیت سورہ نور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 32 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شادی کروانے کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہے کہ اولاد کی شادی کروائیں، اور اس کے لیے یہاں ایک حدیث مینشن کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، جب جوان ہو جائے تو اس کی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کروا دو، اور بلوغت کی حد لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 15 سال ہے۔ تو اگر شادی نہیں کروائی اور وہ کسی غلط کام کے مرتکب ہوئے تو اس کا گناہ والد پر ہوگا، بچوں پر نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنا حق ادا اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی جائیداد یا کوئی بھی عطیہ جو باپ اولاد کو دے سکتا ہے اچھے ادب سے بہتر کوئی چیز وہ نہیں دے سکتا اس کو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں بہترین صدقے کی رہنمائی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس علیہا قاسب غیرک، کہ تیری بیٹی جو طلاق یا فوتیدگی کے بعد تیرے پاس واپس آ جائے اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، اس کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے تیرے لیے۔
اور پھر اس کے ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ جب بیٹیاں اس طرح واپس آتی ہیں تو ان کی جو بھاوجیں ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، یہ ان کے والدین کے ثواب کو ضائع کرنا اور اللہ کے ہاں ان کو گرفت میں لانے کا ایک مترادف ہے۔ اس لیے ان کی بھاوجوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نندوں کے ساتھ جب وہ واپس آ جائیں ان حالات میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی، ان میں سے چند چیزیں میں بطور خاص ذکر کروں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں، چونکہ اچھے نام کی برکتیں بچے کو حاصل ہوتی ہیں۔ برا نام رکھیں گے تو اس کے اثرات بھی برے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام جب کسی شخص کا نام سنتے وہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام برہ ہے۔ برہ کا معنی ہے نیکوکار۔ آپ نے فرمایا خود ہی نیکوکار بن گئی ہو، آپ نے اس کا نام تبدیل فرمایا، زینب رکھا اس کا نام۔ اسی طریقہ سے اگر اس بچے کو دودھ پلانا ہے تو ماں اگر اس کی نیک ہے ٹھیک ہے، اگر وہ پلاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو کسی پاک دامن اور نیک عورت سے دودھ پلوائیں اور اس کی باقاعدہ اس کو معاوضہ دیں۔ کھلونے اس کو ایسے دیں جن میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو یا شرعاً وہ برے نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ آج کل مائیں بچوں کو موبائل دے کر بہلاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقہ سے بچے کی زندگی کا ایک بدترین دور شروع ہو جاتا ہے، جو پوری کوشش کے باوجود بھی وہ جو ان کی کوشش ہے وہ بچوں کو ٹک ٹاک تک لے کے جاتی ہے اور تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچے کو بہلانا ہو تو جھوٹا وعدہ مت کرو۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے بیٹے کو دور سے دیکھا، کہا بیٹا میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا۔ بچہ بھاگتا ہوا آیا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دو گے اس کو؟ اس نے کہا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتے تو اللہ کے نزدیک تم جھوٹوں میں شمار ہوتے، اور جھوٹا وہ شخص ہے کہ شیطان کے بعد اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے بچوں کو جھوٹ بول کر ان کو مت بہلاؤ۔ ماؤں کی بھی عموماً عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ جھوٹ موٹ بچے کو ڈراتی رہتی ہیں، اس طرح بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ان کو اگر بہلانا ہے تو اللہ کا نام لے کر بہلائیں، اچھا ذکر سنائیں، ان کو اچھی نعتیں سنائیں، اس قسم کی چیزیں سنائیں کہ جس سے بچہ بہل جائے۔ غلط باتیں کیا کر ان کو مت بہلاؤ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے، 7 سال کی عمر میں اس کو پڑھنے کا کہیں، 10 سال کی عمر میں ہاتھ سے مار کے پڑھائیں، اور 12 سال کے بعد وہ خود مختار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں خود ذمہ دار ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کو پھر بھی کہتے رہنا چاہیے کہ ایسا کریں۔ لڑکیوں کو باقی تعلیم کے ساتھ سینہ پرونا بھی سکھائیں، اور دین کی تعلیم اتنی ضروری دین کی تعلیم ہے، حلال و حرام کا، پاکیزگی اور طہارت کا، یہ ساری چیزیں بچوں اور بچیوں کو دونوں کو سکھائیں۔ لڑکیوں کو سینہ پرونا بھی سکھائیں، گھرداری سکھائیں۔ اور عام طور پہ یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا مت سکھاؤ کہ یہ فتنے کا خوف ہے، غلط ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت حفصہ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھنا سکھائیں۔ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اب تو خیر ماشاءاللہ جو علماء کہتے تھے لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھائیں، انہوں نے بڑے بڑے مدارس لڑکیوں کو قائم کر رکھے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے اور کیا کیا سکھاتے ہیں۔ اس لیے وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ جب تک وہ پسماندگی ذہنی تھی اس وقت تک یہ سب کچھ تھا، اب ذہنی پسماندگی الحمدللہ دور ہو گئی ہے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اس لیے اس حوالے سے بہتر سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایسی محفلوں میں لڑکیوں کو لے کر مت جائیں جہاں پر گانا بجانا ہو، یہ ان کی تربیت کے خلاف ہوگا۔ ہاں البتہ یہ کہ بچیوں کو اچھا لباس پہنا کر شادی کی محافل میں ضرور لے کے جائیں تاکہ ان کے رشتے آئیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ وہاں پر مرد نہ ہوں جہاں پر ان کو آپ اچھا لباس پہنا کے لے جائیں، بلکہ عورتوں کے محفل میں لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔